اللہ تعالیٰ نے والشمس وضحاہا، سورج کی قسم کھائی ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کا اتنا بڑا وہ 4.5 بلین سے ایئر سے موجود ہے۔ ہر لمحے 50,000 بم پھٹتے ہیں، وہ نیوکلیئر فیوژن ہوتا ہے، اس میں انرجی نکلتی ہے۔ کتنے سال سے چلتا رہا ہے؟ 4.5 بلین ایئر سے چلتا آ رہا ہے، اور سورج ابھی وہ جوانی سے گزر رہا ہے۔ اچھا، وہ ایک سٹار ہے۔ وہ سورج کو کوئی بھی انسان زمین میں اتنا سا چھوٹا سے بنا کر نہیں رکھ سکتا، اس کو کوچ چاہیے۔ وہ اب نیوکلیئر ری ایکشن ہے نا، اس میں 2-3 کلو مادہ ڈالتا ہے نیوکلیئر میٹیریل، اس کو 2-3 میٹر کا کورنگ کرتا ہے لیڈ یا کوئی میٹیریل سے، ورنہ وہ پھٹ جائے گا۔ سورج اتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا سورج بغیر کورنگ کے کھڑا ہوا ہے۔ کس نے کھڑایا ہے اتنا بڑا سورج؟ اس کا کتنا میٹر کوچ ہو سکتا ہے اگر اس کور کرنے سے؟ تو ایسا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھانے کی وجہ ہی یہی ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا سورج وداؤٹ کورنگ کھڑا ہوا ہے، کوچ کے کھڑا ہوا ہے۔ پورا سولر سسٹم اس سورہ شمس میں آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مین مقصد قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، وہی نفسی ہیرو ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مولانا بشیر احمد صاحب اس کا وسلیشن کریں گے۔ اس سورہ میں آخر میں کہا گیا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی بھی ڈر نہیں ہے۔ اتنی وہی تاکید آئی ہے، لیکن یہ نہیں ڈرتے ہیں۔ ان کو روزہ جزا کے دن ان کو معلوم پڑے گا کیا سچ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چور اندر داؤ، نفس وہ چور ہے جو ہمیں برائی کی طرف لگاتا ہے۔ اور آج کی رات میں آپ کے سامنے فکر آخرت اصلاح احوال کے حوالے سے اس نفس کی اصلاح کی بات ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ جس نے نفس کی اصلاح کی فکر کر لی، اسی نے توبہ کی، وہی بخشا گیا۔ اور آج کی رات بھی اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو اور کس رات یہ فکر کریں گے؟ میں نے خطبہ کے دوران قرآن مجید کا 30واں سپارہ سورہ والشمس کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اس پوری صورت میں ایک ہی مضمون بیان کیا پر 3 مرحلوں میں بیان کی ہے۔ یہ صورت مکی ہے، اور ترتیب کتابی کے اعتبار سے 91 نمبر پر یہ صورت ہے۔ مضمون اس میں ایک ہی ہے پر 3 مرحلوں میں ہے۔ پہلے اللہ نے قسمیں بیان کی ہیں، قسمیں اٹھائی ہیں، پھر حقیقت بیان کی ہے، جو مضمون ہے وہ بیان کی ہے، پھر اس مضمون کے لیے ایک مثال دی ہے۔ پہلے مضمون کی اہمیت، پھر مضمون، پھر اس کی ایک مثال۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کامیابی ملے، پر ہم نے کامیابی کا معیار اپنے ذہن سے سوچا۔ دکان چل پڑی تو میں کامیاب، کاروبار اچھا مل گیا تو میں کامیاب، دنیا میں عزت و وقار مل گئی تو میں کامیاب، جائیداد بنا لی تو میں کامیاب۔ یہ ہمارے ذہن کے خود ساختہ معیار ہیں، پر آئیں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس سے پوچھیں کہ مولا اے بنانے والے تو بتا کہ ہماری کامیابی کس چیز میں ہے۔ اب کوئی آدمی بات کرے، ہم اس کی بات غور سے نہ سنیں، وہ قسم اٹھائے اللہ کی قسم، ہم فوراً توجہ کریں گے یہ قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے، یقیناً بات میں وزن ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بار قسم نہ اٹھائے، 2 دفعہ قسم اٹھائے تو وزن، کلام میں وزن۔ اگر کوئی 5 دفعہ قسم اٹھائے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، 5 دفعہ قسم اٹھا کے بات کرے تو کلام میں وزن۔ اللہ تعالیٰ نے بات تو کرنی تھی قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی آپ کی اصلاح کر لی۔ لیکن اس بات کو کرنے کے لیے اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 11 قسمیں میرا خالق اٹھاتا ہے، اور 11 قسمیں اٹھا کے رب فرماتے ہیں کامیاب ہوا وہ جس نے اصلاح کی ہے۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے،
सारी दुनिया अल्लाह की कसमें उठा रही है। अल्लाह कसम ना भी उठाए, वैसे ही अल्लाह का कलाम बड़ी ताकीद वाला है। अल्लाह के कलाम को कसम की जरूरत है। अल्लाह कसम ना भी उठाए, उसके कलाम में असर है, ताकीद है। लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी चीज की अहमियत बयान करने के लिए एक दफा कसम उठा दे, एक दफा कसम बयान कर दे, फिर भी उस चीज को बड़ी शान मिल गई। पर यहां नफ्स की इस्लाह का मजमून बयान करने के लिए अल्लाह ने 11 दफा कसम बयान की। कसम है, 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 कसम है। मैंने 11 दफा ये कसम का लफ्ज बोला। आप सारे मतवज्जे हो गए कि ये कसम कसम का लफ्ज क्यों बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ चिट्ठी पढ़ रहा हूं। कसमें मेरे रब ने बयान की। वशम्से वदुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैले इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा वन नफ्सिम वमा सव्वाहा। 11 कसमें उठाई। पहली कसम फरमाया सूरज की कसम है, फिर फरमाया उसकी रोशनी की कसम है, फिर फरमाया चांद की कसम है, फिर फरमाया वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम है, फिर फरमाया रात की कसम है, फिर फरमाया आसमानों की कसम है, फिर फरमाया आसमान बनाने वाले की कसम है, फिर फरमाया जमीन की कसम है, फिर फरमाया जमीन फैलाने वाले की कसम है, फिर फरमाया नफ्स की कसम है, फिर फरमाया नफ्स को मुतवाज़िन और दुरुस्त करने वाले की कसम है। या अल्लाह हम तुझे मानने वाले हैं, कसम ना भी उठा, तेरे कलाम पर सरे तस्लीम खम है। ये 11 कसमें क्यों उठाई, 11 कसमों को क्यों बयान किया। फरमाया कुरान पढ़ने वालों अपने दिल, रूह, दिमाग सबको मुतवज्जे करके पढ़ो। मैं खालिकों के कसमें उठा के बयान कर रहा हूं कि कसम है मुझे, कामयाब वो हुआ जिसने अपने आप को दुरुस्त कर लिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। मैं अगर कोई बात करूं आप तवज्जो ना करें, मैं एक दफा कसम बयान करूं आप लोग फिर भी तवज्जो ना करें, मैं दूसरी दफा कसम उठाऊं आप फिर भी तवज्जो ना करें, मैं 5 कसमें उठाऊं आप तवज्जो ना करें, मुझे अफसोस होगा या नहीं होगा। और अल्लाह 11 कसमें उठाए और आप फिर भी गौर ना करें तो कह सकते हैं कि हम बंदे हैं।